تسلیمی رضان اسلام شدیان کے مدین شمع رسالت کی پروانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حمد و ثنا، تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ہر ذرے سے لے کے عرش کی بلندیوں کا بادشاہ کا خالق ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے، جو کریم ہے۔ ہم اسی کے آگے سے نریندیاں کرتے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں روٹ نکالنا ہے۔ درود و سلام یہ حق لا محدود اس ذات کے نام جو بجائے پڑھی کے کائنات ہے، جو بجائے پاسبان عالمیت ہے، جو آواز رحمانیت ہے، جو نور الہیت ہے۔ اللہ کی گرامی قدر، آج یہ خوبصورت دن عید الفطر کا اہل ایمان کو نصیب ہو رہا ہے، جو اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں، believe in worship of oneness of Almighty Allah، اور اس کے آخری نبی کا مرضی پر انتہائی ہیومینٹی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھ کے ایمان لے کے رمضان مبارک کے روزے رکھے، رمضان کی راتوں کو جا کر اللہ کے اس کلام سے قرآن عظیم کو پڑھ کے اپنے سینوں کو منور فرمایا، اور دل میں اللہ کی رضا کی خاطر اس کے حکم کے مطابق روزہ رکھا، دنیا کے معاملات سے نفی کر کے، خواہشات نفی کر کے، اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے اس کی رضا کی خاطر یہ روزے رکھ کر آج اس کی بارگاہ میں اجتماعی طور پہ کلیکٹیولی اس کا انعام حاصل کرنے کے لیے آج ہم اہل ایمان اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس ادا پہ اور اس محبت پہ جو راتوں کو جا کر اس کا ذکر کرتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اب یہ دو لفظ میں نے بولے اخلاص اور ایمان، اگر میں اسے ایلیبریٹ کروں تو ٹائم کم ہوگا، لیکن میں صرف اشارتاً ایک دو ریفرنس ضرور آپ کے ذہنوں میں ڈالنے کے لیے پیش کروں گا کہ جو اخلاص اور ایمان کے مطابق جس نے روزے رکھ کر آج جو ہے اپنے گھروں سے نئے کپڑے پہن کر خوشبوئیں لگا کر اور شیرینی کھا کے پھر اس کی بارگاہ میں سے تحریری کے لیے آتا ہے، تو رب کائنات فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے میری رضا کی خاطر میرے ذکر میں رہے، راتوں کو جاگتے رہے، روزے رکھتے رہے، آج یہ میرے بارگاہ میں سے تحریری کرنے کے لیے آئے ہیں، میرا شکر ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو رب کہتا ہے کہ میں ان پہ فخر کرتا ہوں، انہیں یہ انعام عطا کرنے لگا ہوں، اور انعام کی کئی حدیث کو اٹھا کے رکھے سامنے، یہ مصطفیٰ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو سارا رمضان اللہ کے حکم کے مطابق اور اس کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزار کے روزے رکھ کے راتوں کو جاگ کے سحری کے وقت کھانا کھا کے پھر روزے رکھتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے، پھر نفلی عبادات کرتا ہے، پھر ذکر و فکر کرتا ہے، تو رب کہتا ہے کہ میں نے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا، اس کے جتنے بھی گناہ اس نے کیے ہیں اسے میں نے بخش دیا۔ اور یہ انعام کس کی بارگاہ کے صدقے سے، کس کی عنایات کے کرم کے صدقے سے ہمیں مل رہا ہے؟ وہ آقا مدنی کا ادار نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے ساتھ جنہوں نے پیار کیا، ان پہ ایمان لے کے آئے اور پھر رمضان کو مبارک طریقے سے گزارا، تو رب کہتا ہے کہ پھر میں ایک اور انعام ان میں عطا کر دیتا ہوں۔ دیکھیں کہ ہماری عمریں کتنی ہیں، not more than 80 or 70 ایوریج ایج، کوئی 50 کا ہے، کوئی 40 کا ہے۔ تو پہلی جو نبیوں کی امتیں تھی، سیدنا نوح علیہ السلام، وہ 950 سال زندہ رہے اور اللہ کی تبلیغ کرتے رہے اور ان کے ماننے والے بھی ہوں گے، تو ان کی بڑی بڑی عمریں، اور بنی اسرائیل کے ایک بندے کی کا تذکرہ کہ 1000 سال تک وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، نیک عمل، گڈ ڈیڈز، گڈ ایکشنز، اور باقی زندگی اس کے علاوہ۔ تو حضور کے غلاموں نے حسرتیں کی، وہ تعریف پڑھ کے انہوں نے کیا کہ we are the companions of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and we don't attain such a great blessing جو انہوں نے حاصل کی ہے، تو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو نبی رحمت نے ان کے دلوں کی اس محبت کو پہچانا، اللہ کی بارگاہ میں جب دعا ہوئی تو اس رمضان المبارک میں میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات، one of the best night, the most respected night, the most majestic
نائٹ جو ہے جو رب کائنات نے عطا کی ہے وہ لیلۃ القدر کو عطا کر دیا گیا۔ اس رات کو کیا انعام ہے کہ کہا حدیث میں آتا ہے، قرآن میں بھی ہے، اور یہ وہ رات ہے جو اس رات کو جاگے گا اور اللہ کی بارگاہ میں ذکر کرے گا اور مجھے یاد کرے گا، تو رب کائنات کہتا ہے کہ اس رات کو اگر جس کو نصیب ہوگی، اس رات کو تو رب کے فرشتے بھی ایسے اترتے ہیں کہ وہ لگاتار کنٹینیوسلی جو ہے وہ زمین پہ آتے ہیں، اور پھر روح الامین جو سیدنا جبریل بھی آتے ہیں، اور اتنی انعام والی رات میں آ کر پھر اہل ایمان اور ذکر والوں سے مسافہ بھی کرتے ہیں، ان سے ملتے بھی ہیں۔ یہ انعام دیا کہ کہا کہ جو اس رات کو جاگ کے میری عبادت کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، رب نے کہا کہ پھر اس کی یہ عبادت جو ہے better than thousands months جو ہے 1000 مہینوں سے بھی اعلیٰ وہ رات کا ایک نماز بن جاتا۔ تو یہ انعام دیا گیا، آگے کسی میں یہ انعام دے دیا گیا حضور کے صدقے سے لیلۃ القدر، یہ نہیں کہ موسٹ ریسپیکٹڈ بلیسڈ نائٹ، یہ اللہ نے عطا کر دی جو اس رات میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ اور دوسرا اس کا حوالہ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ لیلۃ القدر سے مراد یہ بھی تھا کہ یہ تنگی کی رات ہے، یعنی کہ اتنی تعداد میں اللہ کے فرشتے زمین پہ اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اور یہ لیلۃ المبارکہ ہے، the most blessed night، یہ بھی ہمیں عطا کر دی گئی۔ تو میرے دوستو، یہ رمضان جنہوں نے گزارا ہوگا اور جنہوں نے آخری عشر مہتاب راتوں میں یاد کر کے اسے یاد کیا ہوگا، اس میں کتنا کرم ہوا ہوگا۔ یہ نبی رحمت کے وسیلہ اور آپ کی امتی ہونے کے and the perfect believers of the Prophet of Islam ہونے کے باوجود یہ انعام آپ کو رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ساری برکات رمضان کی یہ رحمتیں اس وقت انعام ہوتی ہیں جب آج عید الفطر کے موقع پہ اللہ کی بارگاہ میں ہم خلوص سے نماز پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کر جب یہ دعا کریں گے مولا کریم کہ ہمارے اگر جو کوتاہیاں ہوئی انہیں بھی معاف فرما دینا، اور جو روزے رکھے انہیں بھی قبول فرما دینا، جو راتوں کو جا کر تیرا ذکر کیا اسے بھی قبول فرما دینا۔ تو میرا رب جو رحمان و رحیم ہے، جو خالق ہے، جو کل شاہد قدیر ہے، جو آسمانوں و زمینوں کا جو ہے وہ نور ہے، وہ عظمتوں والا خالق، وہ پھر انہیں رحمت سے نواز دیتا ہے، وہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی ایک ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ اپنی عبادات میں اور اپنے روز و شب و روز میں جو اعمال ہے اس میں اخلاص کی ضرورت ہے، پیوریفیکیشن اینڈ پرفیکشن کی ضرورت ہے۔ اور یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ حضور نے آقا مدنی کائنات، اور یہ حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ ہماری یہ عبادات، یہ رمضان اور یہ پھر اس کے بعد عید، اس کی ساری دار و مدار جو ہے وہ نیت اور اخلاص کی ہے۔ اس پہ حدیث پاک ہے کہ حضور آقا مدنی کائنات نے ایک بار سیدنا جبریل جو پیغام لے کے آتے ہیں اللہ کا، جو اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں، وہ حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے پوچھا ہے جبریل یہ مجھے بتا کہ اخلاص کی کیا ڈیفینیشن، کیا تعریف ہے؟ تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے پیارے نبی جو لیڈرز آف دی پروفٹ ہیں، the mercy for entire humanity، وہ جو رحمان الرحیم کے جلووں میں بسنے والے اس آقا مدنی کائنات سے جب پوچھا گیا تو حضور نے کہا، حضور سیدنا جبریل نے کہا یا رسول اللہ کہ میں جب ایک بار مجھے پھر اللہ نے اپنے قریب بلا کے جب پیغام دیا، کیونکہ جبریل امین جو تھے وہ نبیوں کو پیغام دیتے تھے، میسنجر تھے، وہ بھی پیغام لے کرتے تھے میسنجرز کو۔ تو سیدنا جبریل نے جب پوچھا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کہ یا اللہ کہ یہ اخلاص کیا ہے، تو رب نے فرمایا کہ اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اللہ نے کہا کہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور یہ میں اسے عطا کرتا ہوں جو میرا ذکر جو ہے صدق کے ساتھ اور عشق و مستی کے ساتھ، عقیدے کی پختگی کے ساتھ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، راتوں کو جا کے میرا ذکر کرتا ہے، اور میرے نبی جو نبی میں نے بھیجے ان کے پیروی کرتا ہے، تو رب کہتا ہے پھر اس بندے کے ساتھ مجھے محبت ہو جاتی ہے، اور اس محبت کے صلے میں میں اسے اخلاص کی جنت سے نواز کیا جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا انعام رب عطا کرتا ہے۔ تو پھر اسی کو حضور آقا مدنی کائنات کے جو صحابہ تھے، the companions of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ انہوں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا اللہ کہ محبوب نبی، اللہ کے محبوب رحمت والے نبی
ہمیں بھی بتا دیجئے کہ اخلاص کیا ہے۔ تو میرے آقا مدنی تاجدار اس حدیث میں فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا لوگوں سنو، اپنے بندوں کو ماننے والوں کو کہا سنو کہ اخلاص کیا ہے۔ کہا کہ تم یہ کہو اپنی سچی زبان کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب پالنے والا اللہ ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کے جلووں سے نوار دیتا ہے۔ جب اس کا ذکر اس ادا کے ساتھ کرتے ہو اور پھر ساری زندگی اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہو، دن میں بھی اسی کا ذکر کرتے ہو، رات میں بھی اسی کا ذکر کرتے ہو، خلوت میں بھی اسی کا ذکر کرتے ہو، جلوت میں اسی کا ذکر کرتے ہو، جماعت میں بیٹھ کے اسی کا ذکر کرتے ہو، اکیلے اسی کو یاد کرتے ہو، سفر میں بھی اسے یاد کرتے ہو، حجر میں بھی اسے یاد کرتے ہو، جب اس کے ذکر میں اتنے کامل ہو جاتے ہو تو پھر تم اللہ کے اخلاص کی نعمت سے نوازے جاتے ہو۔ یہ حدیث میں کہا کہ پھر وہ محبت اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر دیتا ہے۔ تو میرے آقا نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ سنو، اخلاص کی تعریف یہ ہے کہ تم اپنے دل کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہو، اپنے دل کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہو، اور پھر زندگی کا جو بھی عمل کرتے ہو اس کے حق کے مطابق کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم پہ رحمتوں کا خیر کام بنا دیتا ہے۔ یہ اخلاص ہے، اور اس اخلاص نیت کو کامل کرنا ہے۔ آج اس دور میں اہل اسلام دیکھ لو، ہم کتنے پریشان حال ہیں، ہمارے طرف ہر طرف سے فتنے اٹھ رہے ہیں، لیکن ہم جو ہے پھر بھی اپنی سوچ میں مگن ہیں۔ میرے دوستو، ایک ہی کامیابی کا راستہ ہے، ایک ہی جو ہے سرخری کا راستہ ہے، ایک ہی انعام کا راستہ ہے، وہ کہ اپنے سینوں میں حضور کا مدنی تاجدار نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کامل کر لو، اور جس نے حضور کی محبت کو کامل کر دیا، رب کائنات اس پہ رحمت کا فیض بھی فرما دیتا ہے۔ اس کے لیے رمضان مبارک ہے، رمضان کے علاوہ بھی جو دن بھی ہوگا وہ مبارک اور کامیابی کا دن ہوگا، لیکن ایک راستہ ہے اللہ اور اللہ کے حبیب سے وفا کامل کرو، حضور سے محبت کو کاملیت کے مقام پہ لے جاؤ، پھر دیکھو کتنا انعام ہوتا ہے۔ یہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں، میرا رب جو خالق ہے، جو کریٹر آف دی یونیورس، ہی ہمسیلف مینشننگ ان دی گلوریس قرآن، رب یہ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ کی طرف جانے کا، میری طرف آنے کا ایک راستہ ہے، وہ در رسول کا راستہ ہے، وہ نبی رحمت کی وفا کا راستہ ہے، وہ محبت رسول کا راستہ ہے، جس نے اس نبی کے راستے کو اختیار کر لیا، رب کہتا ہے وہ اس پہ انعام عطا کرے۔ اور یہ انعام میرے دوستو، آج عید کے اس موقع پہ ہم نے یہ عہد کرنا ہے، اپنے اندر اخلاص پیدا کر لو، اپنی نیتوں کو پاک کر لو۔ دیکھو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ میں سب سناتا ہوں، کیونکہ وقت کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ آئے دیکھ رہے، اس لیے ہم تھوڑا سا ہم بھی دیکھ ہوئے۔ تو بنی اسرائیل کا دیکھیں، اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک مائی تھی، نیک اللہ کی بندی، اس نے اپنے دین اور اخلاص کو اتنا کامل کر دیا، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے۔ تو اس دور کا فرعون جو تھا، اس وقت during the time of the Moses, the great prophet of his time, اس وقت جو ہے اس پہ ایمان لے آئے۔ تو وہ فرعون جس نے یہ اعلان کیا تھا میں ہی خدا ہوں اور کوئی خدا نہیں، اس کا ہر ورڈ قانون تھا، اس کے پاس طاقت تھی، لیکن اس مائی کا خبر آئی، اس بھائی نے کہا میں تمہیں خدا نہیں مانتی، میرا خدا تو الہ ہے، اس کے سامنے میں اپنے ساتھ جھکاتی ہوں، میں اپنے نبی کے اس حکم کے مطابق۔ اس نے کہا اگر نہیں مانتی تو پھر سزا کے لیے تیار ہو جا، المقصد ارشاد کہ وہ سزا کے لیے مجھے وہ سزا کو مجھے پرواہ نہیں، لیکن میں اس اللہ کی کتاب اور اس نبی کی وفا سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ یہ اس کا اخلاص تھا، اس کی نیت میں پرفیکشن تھی۔ تو جب اتنا بڑا تیز ککڑا گرم کیا گیا اور اس کی معصوم 2 بچیاں تھیں، پہلے ایک بچی کو اس میں ڈالا گیا۔ یہ بڑی سبق والی بات ہے، یہ قصہ کہانی نہیں، میں جو بھی بیان کرتا ہوں میں پہلے پڑھتا ہوں پھر بیان کرتا ہوں۔ اسے اس میں ڈالا گیا، اور ڈالا گیا، اس منظر کو دیکھیے آپ کتنا ہولناک ہوگا، حیرت ہوگا، لیکن اس کا ایمان اور اخلاص اس مائی کو سلام کرتا ہوں، اتنا کامل۔ اس نے کہا اب دوسری بیٹی ہے، اسے بھی میں ڈالتی ہوں، میں ڈالتا ہوں، تو اب بھی توبہ کر لے، میرے مذہب پہ آ جا۔ نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ان دا مین ٹائم جو بچی جلی تھی اس کی ہڈیاں بن گئی، عالم ارواح سے اس مائی کو انکار کر دیا گیا۔ اس بچی نے کہا میں تو جنت میں ہوں، دیر نہ کر، لیکن اس نبی
राह ना छोड़ना। उसने कहा एक नहीं 100 बच्चियों को कुर्बान कर दूंगी, सबको कर दिया। आखिर में जब उसकी बारी आई, उस माई ने कहा बादशाह है, ताकत है तेरे पास, मेरी एक आरज़ू है, एक ख्वाहिश है, जब मुझे भी डाल दोगे, जब हमारी हड्डियों को उसे फेंकना ना, इसी मिट्टी में दफन कर देना। अब ये बड़ी एक सबक वाली बात है। उसने कहा ये बात मैं करूँगा। फिरौन ने उसे डाल के हड्डियों को उसने दफन कर दिया। अब कितने 100 साल बाद मेरा आका मदनी ताजदार, नबियों का महर सरदार आका आते हैं और मेराज पे जाते हैं। सुना है ना मेराज का वाक़या, जब अल्लाह अपने डिवाइन लाइट और पावर्स के मुशाहिदा कराने के लिए अपने महबूब को अर्श पे बुलाता है, तो हजूर जब सफ़र करते हैं ना मक्के से, तो फिर ये सफ़र होता हुआ फ़लस्तीन की सरज़मीं से होकर बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाता है। ये पहला हिस्सा है जब फ़लस्तीन की सरज़मीं से गुजर रहे थे, और उस सरज़मीं का जो है इजिप्ट के साथ ताल्लुक है, तो वहाँ से जन्नत की खुशबू आ रही थी। तो हजूर ने जिब्रील से कहा कि यहाँ से जब मैं गुजरा हूँ, जिस जगह पे फिरौन ने उस माई को जलाया था, उस जगह से गुजरा हूँ, यहाँ से मुझे खुशबू आ रही है जन्नत की, ये क्या वजह है? तो सैयदना जिब्रील ने कहा अल्लाह के महबूब नबी, एक बार तो सैयदना मूसा को मानने वाली वो नेक भाई, उसे फिरौन ने कहा था मुझे खुदा मानो, उसने इनकार कर दिया और उसे सजा दी गई, वो जला दी गई और उसकी हड्डियां इस सरजमीं में दफन है। मेरे आका ने कहा उसी की तो खुशबू आ रही है, वो जन्नत की खुशबू। ये है वो इखलास, उनका अकीदा काम होता है। आज भी हम मुसलमान that we are the lucky, that we are the perfect believers of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and it is our duty to perform according to the way of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If you want to success in your life and brightness in your life, that is the only the way, the way of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huzur ka wo rasta hai. If you say Islam, which is that the human dignity, and if you teach Islam, which infuses the love of the Prophet Islam, it is the death of the mankind. And everything on the face of God is belong to Almighty Allah. But the personality of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the real winner, the expression of Allah. ये अल्लाह की उसकी ज़ात का मज़हर है, वो ज़ात मुस्तफ़ा की उसकी मोहब्बतों का मरकज़ है, वो ज़ात मुस्तफ़ा की है। उस आका से उसने वफा की, कल भी इनाम वाला है, आज भी इनाम वाला है, और जो कल भी करेगा वो भी इनाम वाला है। मौला ने हमें अपने आका से वफा करने की तौफीक अता फरमाए। और ये ईद जो है, इसको उसी हुक्म के मुताबिक, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुजार के जब अपने घरों में जाएँ, तो फिर एक दूसरे रिश्तेदारों से भी मिले, जिनसे रंजिशें उन्हें दूर करें, मेरे आका की सुन्नत है, प्यार से मिले। और फिर ईद अदा करने से पहले फितरा जो है, फितराना जो है, फितरा जो है उसे भी अदा कर दें, ताकि आपके रोज़े अल्लाह की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत इख्तियार करें। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला हमें इस दियार गैर में अपने दीन के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमाए, अपने दीन के साथ अमल अपनी ज़िंदगियों में अपनाने की तौफीक अता फरमाए, नबी रहमत से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। जो कोताहियाँ हमसे हुई रमज़ान में, मौला करीम तू रहीम है, और इब्न मुबारक कहते हैं रहीम वो जिसे ना मांगा जाए तो गज़ब में आ जाता है, वो तो अदा करने वाला। वो ये नहीं देखता ये अमीर है या गरीब है, ये काला है या गोरा है, ये अच्छे कपड़े वाला है या महंगे कपड़ों वाला, वो देखता है इसकी नीयत कैसी है, ये किस अंदाज से मेरी बारगाह में हाजिर हुआ है। वो दौलतों को नहीं देखता, वो तो नबी की मोहब्बतों को देखता है। और जो मोहब्बत करते हैं, जब उसकी बारगाह में से दरेजियाँ करते हैं, हाथों को उठाकर दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उसके तरफ फरमा देता है। मेरे दोस्तों, आज ये इनाम का दिन है, जब आप यहाँ आए, जब वापस जाए घरों में मिले, और मौला करीम इस मोहब्बत के सदके हमें अपने दीन पे कारबंद होने की, उस पर चलने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और मौला करीम हम सब की मंज़िलें आसान फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सफ़े ठीक कर लें, पहली सफ़े जो गैस है उसे पहले पूरा कर लें, फिर दूसरी सब इस तरह जो पार्ट में आते सब बैठ जाएंगे। थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह साहब आपको घंटी बताते हैं, तो उसके बाद इंशाअल्लाह ये मुझे साथ हो रही है 6-7 दफ़ा माशाअल्लाह में दुनिया का सफर करके यहाँ